أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل الشرك لي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آل نبی حضور سید ابرار بابا اور دیگر سادات کے نام بھی یہاں پر جلوہ گر ہیں. میں ان کی شان میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ خوشبو والے ہیں پھول والے ہیں، خوشبو والے ہیں پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں. خوشبو والے ہیں پھول والے ہیں، سنتوں کے اصول والے ہیں، اور تاج شاہی تمہیں مبارک ہو اور ہم تو آل رسول والے ہیں. تاج شاہی تمہیں مبارک ہو، ہم تو آل رسول والے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے کلام پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں اس کا سیدھا سا ترجمہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میرے محترم بزرگ و دوستو، آج تاریخ 23 بروز اتوار کو مدرسہ محمدیہ عربیہ چکلی ڈبرا محلے کے بچوں کا میں نے امتحان لیا. ہمارے حضرت نے بھی امتحان لیا. الحمدللہ بچوں نے ضروری تعلیم ہم تک پہنچائی، ہمیں سنائی، اور سن کر بڑی خوشی ہوئی. بچوں نے اچھے ٹیلنٹ کا اظہار کیا. جب ہم نے بچوں کو قرآن مجید سے یا اردو سے یا دینیات سے جب ہم نے ان کو سوال پوچھے تو الحمدللہ انہوں نے بچوں نے اچھے جواب دیے. تو جواب سن کر ہمارا دل بہت خوش ہوا اور ہمیں یہ احساس ہوا کہ الحمدللہ یہاں کے اساتذہ کی اور یہاں کے اراکین کی الحمدللہ بہت اچھی محنت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو خوب برکت عطا فرمائے. میرے عزیزوں اور بزرگوں دوستوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ مجھے بھی جانا ہے، لیکن میں آپ کو کچھ باتیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں اطراف میں چاہے آپ گندیوی لے لیجئے، اونڈاچ لے لیجئے، بلی مولا لے لیجئے، چکلی لے لیجئے، اطراف میں جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پر مجھے امتحان لینے کا اکثر شرف ملتا ہے. میں اکثر وہاں پر امتحان لینے کے لیے جایا کرتا ہوں. میں نے ایک جگہ اونڈاچ میں نے امتحان لیا. وہاں کے بچوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا امتحان دیا، اور یہاں میں نے جو امتحان لیا الحمدللہ یہاں کے بچوں نے بھی بہت اچھا ٹیلنٹ دکھایا اور ایسے صورتیں سنائی، 20 صورتیں جو مخارج کے ساتھ انہوں نے سنائی، تو سن کر ہمارا دل باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید برکتیں اور مزید عروج عطا فرمائے. میں آپ کو حضرت امام فخر الدین رازی نے جو اپنی کتاب تفسیر، ہمارے حضرت بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تفسیر کبیر جلد اول میں آپ ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں. میں وہ آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر جلد اول میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو علم دین کی فضیلت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر سے ہوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے قبر میں مردے کو عذاب دے رہے ہیں. جو قبر میں مردہ ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے اور اپنی ضروریات سے جب فارغ ہوئے، جب آپ کا دوبارہ اسی قبر سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اس قبر کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے وہاں موجود ہیں اور اس قبر کو بکے نور بنا دیا گیا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، بڑی تعجب ہوئی، اور آپ اللہ کے نبی تھے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟
ابھی میں گزرا تو دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. جب میں دوبارہ میں یہاں پہ پلٹا, میں نے دیکھا کہ اس کی قبر کو بھوکے نور بنا دیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور فرمایا عیسیٰ جب یہ مرا تھا تو یہ بڑا گنہگار تھا, اس لیے یہ عذاب میں مبتلا تھا. لیکن جب یہ دنیا چھوڑ کر گیا تھا تو اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑ کر گیا تھا, اور اس کی عورت نے بچے کو جنم دیا, اس کو اس کی پرورش کی, اور جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو گیا تو اس کی عورت نے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور اس کے استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کہ جس کا بیٹا زمین پر رہ کر میرا نام لے رہا ہوں, مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو میں زمین میں عذاب دوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھوکے نور بنا دیا. تو میرے عزیزوں اور بزرگوں اور بچوں, میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ محنت کیجیے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ٹیلنٹ دکھایا, اور یہاں جتنے بھی یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, سب کے والدین میں بیٹھے ہیں یہاں پر, میں آپ سب سے یہ بات ضرور نصیحت کے طور پر کہوں گا کہ آپ میری بات کا برا بھی مت مانیے گا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے, انجینئر بھی بنائیے, وکیل بھی بنائیے, پروفیسر بھی بنائیے. دنیا کی جتنی بھی ڈگری ہے ساری ڈگری اپنے بچوں کو حاصل کروائیے, لیکن ساتھ ساتھ میں علم دین بھی حاصل کروائیے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو وکیل بنایا, پروفیسر بنایا, وکیل بنایا, تو آپ کا بچہ دنیا کے اندر آپ کو عزت دلا سکتا ہے, لیکن آپ کو آخرت میں مغفرت نہیں دلا سکتا. یہ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیا تو دنیا کے اندر آپ کو عزت ملے گی, شہرت ملے گی, لیکن وہ بچہ آپ کو میدان محشر میں آپ کو مغفرت نہیں دلا سکتا. لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا وہ عالم اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش سے 700 لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا. تو میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو جب دنیاوی تعلیم حاصل کروا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں علم دین کی بھی آپ تعلیم حاصل کروائیے. اور جو بچے ماشاءاللہ پڑھنے میں بہت مضبوط ہے, یہاں کے اراکین جو ذمہ دار ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اور آگے بڑھانے کی آپ کوشش کریں. اگر بچہ حافظ بننا چاہتا ہے تو انہیں حافظ بنائیے, اگر اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو کروائیے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا بچہ جب 700 لوگوں کی آپ کا بچہ سفارش کرا سکتا ہے کہ جب عالم دین بن جائے گا تو کیا آپ کے یہاں کے ماحول ہے جو ہے اس کو سدھار نہیں سکتا ہے؟ وہ ضرور سدھار سکتا ہے. دوسری بات کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے پیر ہے, پیشوا ہے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر 18 سال کی ہوئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے, عالم بھی بن چکے تھے, اور بھی علم دین حاصل کر لیا تھا. لیکن پھر بھی آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں جا کر عرض کیا کہ میری امی جان اب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گیلان چھوڑ کر میں جیلان جانا چاہتا ہوں. تو آپ کی والدہ نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا. آپ کی والدہ بھی اللہ کی ولیہ تھی, پھر آپ کی والدہ نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے قابل ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہاری تو جدائی برداشت کر سکتی ہوں لیکن علم دین کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. میرے عزیز و بزرگ دوستو ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اور مزید علم دین حاصل کرنے کے لیے محنت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم.